بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی نے آج صبح روزے کی حالت میں کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس شخص نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے شرکت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں بھی یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر خیر و بھلائی کی سخاوت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رمضان ختم ہو جاتا، جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے، لہذا جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خیر کی سخاوت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت والے دن کستوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو افطاری سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔